کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں گے؟ یہ بزم رہے گی لیکن ہم نہ ہوں گے۔ جب اس بات کا علم اور یقین ہے کہ جو آیا ہے اس نے یہاں سے گزر جانا ہے، تو آگے جانے کے لیے اس نے یہاں سے تیاری کرنی ہے اور آمادہ ہونا ہے۔ تو یہ عزاداری، یہ صف ماتم اور یہ ذکر خیر اور یہ قرآن و اہل بیت کا مقدس تذکرہ، یہ در حقیقت ان موت کے اور آخرت کے مسافروں کے لیے آگے جانے کے لیے تیاری کا سامان فراہم کرنا ہے، کیونکہ ہم خود تو کوتاہ ہیں اور خود ہمارا دامن تو خالی ہے، ہم اپنے کسی عمل کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم محتاج ہیں ان مقدس ہستیوں کے کہ جن کی نگاہ کرم سے اور جن کی شفاعت اور سفارش سے اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے اور ہمیں اپنی مغفرت سے سرفراز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے عدل کی گرفت میں نہ لے، بلکہ اپنے فضل و کرم کو شامل حال کرے۔ امام علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ کی دعا میں یوں مناجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ۔ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ مجھے اگر خوف ہے تو اس کے عدل کا، اور اگر امید ہے تو بس اس کے فضل کی۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ عدل کرے تو پھر ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لو یؤاخذ اللہ الناس، اگر اللہ گرفت کرنا چاہے، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے، ولیکن یؤخر الی اجل مسمی، لیکن وہ تو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، وہ عذاب اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اسی کی زمین پہ رہتے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اسی کا رزق کھاتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر اسی کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ غفلت سے بیدار ہو جائے اور انسان جاگ جائے اور اپنے مالک کی طرف پلٹ آئے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے، کیوں تو نے منہ موڑ لیا ہے۔ وہ
تو جھوٹ بولتا ہے لیکن وہ تیری زبان قطع نہیں کرتا، تو بے حیائی کی آنکھ اٹھاتا ہے تجھے اندھا نہیں کرتا، تو ظلم کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، تو حرام کے لیے قدم اٹھاتا ہے لیکن وہ تیرے ہاتھ پاؤں قطع نہیں کرتا، تو دل میں حسد کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور ظلم کے منصوبے بناتا ہے، لوگوں کا حق غصب کرنے کے لیے چالیں چلتا ہے لیکن وہ تیری شہرت کو نہیں کاٹتا، کیوں؟ وہ مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کو دیکھنا ہے تو اپنی ماں کو دیکھ، ماں کتنی مہربان ہوتی ہے اپنے بچے پہ۔ وہ اپنے بچے کی خالق تو نہیں ہے، اس نے اس کو پیدا تو نہیں کیا، اس کا خالق تو اللہ ہے۔ وہ اس نے تو کئی مہینے اپنے بچے کو اپنے شکم میں رکھا ہے کہ حملت ہو امہ کرہن علی کرہن، اس نے دکھوں کے ساتھ اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور دکھ کے ساتھ اس نے بچے کو جنا اور دکھوں کے ساتھ اسے پالا، اور اسے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی جان اس پر فدا کر دیتی ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک ماں آئی جس کا معذور بچہ ہے، پیدا ہی معذور ہوا ہے، اب وہ جوانی تک پہنچ گیا ہے، لیکن کتنا مشکل ہے اس معذور بچے کو پالنا، لیکن ماں کی ممتا بڑی عجیب ہے۔ اس کے دل کو کیسا بنایا ہے خالق نے کہ وہ 24 گھنٹے اس پہ محنت کرتی ہے اور قربان ہوتی ہے لیکن تھکنے میں نہیں آتی، فدا ہوتی ہے۔ یہ کام باپ ہی نہیں کر سکتا ہے جو ماں کرتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو مائیں کرتی ہیں اور باپ نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے کام ہیں جو باپ کرتے ہیں اور مائیں نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لیے پیدا کیا ہے، دونوں مل کر زندگی کے 2 پہیے بنتے ہیں اور زندگی کا چرخ حرکت میں آتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، لہذا نہ غرور مرد کرے نہ غرور عورت کرے، دونوں زندگی چلانے کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جب یہ مقدس ازدواج ہوا کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، کہ فرمایا لولا علی لما لفاطمہ کفو، کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کائنات میں فاطمہ زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ جب ایک دن گزر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آنے سے پہلے اجازت طلب کی۔ بیٹی کا گھر ہے لیکن بغیر اجازت کے نہیں آتے، مجھے بتائیں کہ اس گھر میں جو بغیر اجازت کے داخل ہو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ یہاں سرور کائنات خود مالک ہیں اس گھر کے، لیکن وہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، اور روایات میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ
آپ تشریف لائے تھے، اجازت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ سلام کہتے تھے۔ اگر سلام کا جواب آتا تو سمجھ جاتے کہ گھر والوں نے اجازت دے دی ہے تو پھر اندر داخل ہو۔ لیکن اگر سلام کا جواب نہ آئے تو پھر معلوم ہوا کہ اندر آنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا اور گھر والوں نے مجبوری میں جواب نہ دیا تو آپ سرور کائنات اپنی بیٹی کے گھر میں نہیں گئے اور واپس چلے گئے۔ یہ ہے وہ مقدس گھر کہ جس کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو اس ادب کو پامال کرنا اور اس کے تقدس کو پامال کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سنت رسول کا پابند سمجھتے ہیں، ذرا دیکھیے رسول کی سنت کیا ہے اور لوگوں نے کیا کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ آپ نے پوچھا، دوسرے دن تشریف لائے، یا علی اپنی زوجہ کو آپ نے کیسا پایا؟ اجاں ایک دن گزرے تو امیر المومنین اسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سیدہ کو میں نے بہترین مددگار پایا۔ کیسا ہے؟ ہاں این طرح ہومن تاں گھر بسدے تے جگر ہوگے ایک چند دی جڑے ویلے بے تکلفی شروع ہو جاتی ہے اور باہمی ہچکچاہٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہیں کم میں کئی مسئلے جو پسند ناپسند ٹکرانے لگتی ہے اور اختلاف فطری ہے نا۔ کوئی مشینہ نہیں، دیکھو نا کہ یہ مشینیں ان سے جیسے آپ کام لے یہ کریں گے، ان کو بند کریں یہ بند ہو جائیں گے، ان کو کھولیں کھل جائیں گے، ان کو موڑیں موڑ جائیں گے۔ لیکن ایک جڑا شادی اور نکاح کا رشتہ ہے، روبوٹ نہیں ہے، تو مشینہ نہیں، جو انسان ہے تو ہے نہیں، الگ الگ سوچ ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اپنی مرضی نال سوچاں، وہ آدھے میں اپنی مرضی نال، وہ آدھے میں اپنی مرضی کراں، وہ آدھے میں اپنی مرضی کراں، تو کٹھے تھی سنت وال ہاں بھانڈے آپس وچ ٹکرا سنت شور اٹھسین اٹھسی۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اجنبیت نہیں ہے، کوئی حیرانی کی گل نہیں جو میاں بیوی اختلاف ہوئے۔ انسان ہے، اختلاف ہونا چاہیے، اگر اختلاف نہیں تو ہے میرے خیال ہے والوں کوئی بیشہ ہے نہیں، اختلاف فطری ہے۔ بات یہ کہ اختلاف کو ایک حد میں رکھنا ہے جیندے نال بھانڈا ٹوٹے نہیں۔ ہاں لیکن ہوتا پھر کیا ہے، اللہ نے تو فرمایا دونوں مسلمان ہیں، دونوں صاحب ایمان ہیں، تو پہلا کام کیا ہے؟ دونوں ایک حلال تو ہو گئے، لیکن حلال ہونا کا یہ مطلب نہیں تو ایک دی توہین کرو، نہیں۔ پہلا کام ایک دوسرے کا احترام کرے، اور احترام کرنے کا امتحان ہونا شروع کیا ہے۔ وہ دور دور ہوون تو بل احترام سوکھا ہے، جڑے ویلے ایک گھر اکٹھے تھی تے میاں بیوی دی حیثیت نال اکٹھے تھی
پتہ ہون لگسی کہ مومن دا احترام دوجا مومن کریں دا ہے یا نہیں کریں دا اونے نہ کرے احترام تو بعد امتحان ایک ناکام. اور یاد رکھو ایمان اسی کا قبول ہوگا جو امتحان میں کامیاب ہوگا. دیکھو نا میں صحت مند بیمار نہیں ہوا ہوں بیماری جو تے صبر دا امتحان تکیں گے. بیمار ہوں گا اور اس پہ صبر کروں گا تب امتحان ہوگا. صبر کا امتحان ہوگا تو میرے ایمان کا پتہ چلے گا کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر سے ایمان کا رشتہ کیسے ہے؟ جیسے سر اور بدن کا ہے. بدن کہنے والے کی زندہ ہونے جو سر ہونے. جب کندھوں پہ سر نہ رہے تو پھر بدن بھی لاش بن جاتا ہے. تو صبر رہے تو ایمان رہے گا، صبر نہ ہو تو پھر ایمان. بیمار تھی ساتھ بیماری تے صبر دا پتہ چل سی تے پتہ لگ سی میں منے دا یا نہیں منے. غربت آسی تے صبر کرے سا تے بل پریشانی اور مصیبت آئے گی اور صبر کروں گا تو تب میرے ایمان کا امتحان مکمل ہوگا. اس واسطے جے تک امتحان کی منزل نہیں آئی کہ ایمان دا جڑا کلمہ پڑھتے ہیں اسلام دا یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں اوت ہی کی دنیا کو کہنا گھنوے سا انسان کو جے تئی ایمان دے دعوے دار کلمہ پڑھن والے دے ایمان کو پرکھ نہ گنا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم آزمائیں گے نہیں کہ اپنے ایمان کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں. ہر بندے جیڑا ایمان دا دعویٰ کرے سی تھوڑے جو کیڑا ہے جیڑا ایمان دا دعویٰ نہیں کرے نا. ہر کہیں دا دعویٰ ہے نا وہ تہیں تا آئے بیٹھے ہو بے ایمان دا اتھا کیا کوئی رہو سروکار ہے. ایمان دا دعویٰ رکھتے ہو دا ایمان دے مرکز اور ایمان دا جڑا کل ایمان ہے وہ دے دروازے تے بھیک منگن آئے بیٹھے نا. لیکن ایمان دا دعویٰ چھڑا کم کہنا جیسے جب تک کہ پرکھا نہ جائے. میں نے آج کیا تھا نا کہ سونا آپ لیتے ہیں تو جتنی تعریف کرے دکاندار وہ تسا من گنسو ہو. کل میں نے آج کیا نا تھوڑے جو کوئی بیٹھا ہے کہ اپنی شے بیچے تے اپنی شے کی تعریف کچھ نہ کرے بلکہ کوئی عیب ہوئے تو وہ ضرور دسے. اہل بیت دا خرید و فروخت دے آداب کہ عیب اپن شے دے دسو تے تعریف نہ کرو. صحیح بات گاہک کچھو لگ سی اور ایک کہیں پٹی پڑھائی گے جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ کہتا ہے عیب بیان کر تعریف نہ کر. تو پھر خدا پہ بھروسہ کر رازق وہ ہے گاہک انہوں نے دے بنائے تیرے پیو دی جڑا دی گئی کہ تو اپنی چالاں دے نال چاہنے جو میں گاہک بساواں تے ول کماواں. انہیں مطلب ہے تیری چالاں نال روزی ملتی ہے یا روزی رسا اللہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم پہ دے دے کہ اپنی شے کی تعریف نہ کر دا عیب بیان کر. وہ این واسطے جیسے پین جو کو آدھن خدا پہ توکل رکھ رازقوں کو سمجھ کہ دیون ایسنا تا تیری یہ عیب بیان کرن دے باوجود گاہک آسی کہ شے خرید کرے سی تو گھبرانا کیوں.
اور جائے تے کو ماں دے پیٹ کی روزی دیتی ہے ہن او اللہ موجود کہیں ہن او نہیں دے سکتا تو اپنی چالاں دے نال رزق حاصل کرے سے جو روکنا چاہے قبل تیری جرت ہاں ماں دے پیٹ تے بھروسہ ہے اللہ ماں دی گود وچ کے پالے ماں کو ماں بنایا ہے جس کی وجہ سے باپ کو باپ بنایا ہے ایسے دل رکھے ہیں ان کے سینے میں کہ وہ خود قربان ہو جائیں لیکن بچوں کو پالیں اور تیرے پیدا ہونے کو پہلے ماں کے سینے کے تیری غذا رکھ دیتی ماں کا دل بنا دیتا ہے انہیں محبت رکھیے باپ دے دل شفقت رکھیے انہیں تیری روزی دے سامان پہلے بنا دیتے جڑوے لے بڑا تھی نہیں اوے لے آدھا ہے وہ کہیں نہیں انہوں تے بھروسہ نہ کرا انہوں حکم نہ مننا تے میں اپنی شیطانی چالا تے اپنی خواہشات تے آرزوان دے نال تے چکر چلا کے تام روزی ہمیشہ اتنی جاہلیت انہا مطلب ہے کہ ہون تو کہیں نہیں منے دا جتنے کلمے پڑھ جتنی مجلساں قائم کر جتنے قرآن پڑھ جتنی نمازاں پڑھ جتنے روزے رکھ بھروسہ روزی دا اندے ہوتے کہیں نہیں والتہ مہربانی کے نال ہے چکی تھی امام علیہ السلام دی طرف کہ چلو تم تعریف کرے سے اپنے مال دی تا ایک گناہ کہیں نہیں لیکن مکروہ ہے منع ہے کتے لیکن سزا آخرت نہیں رکھی لیکن ثواب تو محروم تھی وجہ یہ جنت دے درجے گھٹ ونجن اے کوئی نقصان کے چھڑا نقصان ہے جو پتہ جہنم میں کیا خیال ہے کیا خیال ہے جنا کلاس دے وچ استاد اپنے شاگرد دی کوئی ان دی عزت حیثیت نہ سمجھے سزا ہی نہ دے دے اور ان کی کوئی عزت پہ حیثیت ہی نہ ہوئے اور ان کو کچھ ہی نہ سمجھے نہ ان کو سزا دے نہ ان کی کوئی احترام ہوئے تو کیا خیال ہے نقصان ہے یا کوئی نہ یا گھر ہے باقی اولاد کو پیار بھی کرے تو انہاں کو اپنا قرب بھی عطا کرے لیکن ایک بچے تو منہ نہ لاوے تے سزا ہی نہ دے میرا خیال ہے نقصان تک ہے نقصان تک تائیں جے چمڑی نہ حالے کیا خیال ہے کتنی جاہلانہ سوچ ہے اللہ کے آخرت کے اجر و ثواب کو کیا سمجھتے ہو وہ ٹکے دا اے فائدہ دنیا دا جڑا اے چند سال دا فائدہ ہے انہیں پیچھوں تو سا مردے ہو جڑا ہمیشہ دیا نعمت ہے وہ ہتھوں لگی ونجن ان کا کوئی نقصان نہیں وہ صحیح مستحب ہے صحیح گناہ تک ہے نہیں یہ مطلب کہ تو مستحب اللہ کا حکم ہے نا دل وچ اندی حیثیت تے دل وچ گھٹ گئی ہے یا کوئی نہ اے تھوڑا نقصان ہے بلکہ تے کوئی بڑی گال نسی نہیں سراکی چنگی لگ دی ہے کوئی نہ صلوات پڑھیں ایک آدمی مستحب عمل چھوڑتا ہے مجبوری ہے غفلت ہے وغیرہ وغیرہ کئی وجہ تو چھوڑے گا لیکن دل کوئی پوچھو تو آخر یار ایک کرنا ہے میں نہیں کیتا دل وچ اللہ دے مستحب حکم دی قدر اوے کرے نا میں مقالہ میں نہیں کرے نا میں ہاں گھٹو منے دا ہی گال اے بندہ پہ دوسرا آدمی جو کہتا ہے کیا تھی گیا وہ 17 رکعت جو پڑھ گرتے ہیں بہو مجھے یار بہو ہے بس یار یہ 51 رکعت توڑ پڑھے وہ مڑ انہی کیفیت کیا ہے دل نے سمجھے دے یہ باقی
نوافل نا کوئی نہیں کیا ایسی ہے کوئی واجب تک ہے واجب ہو گیا تو ول بھائی مستحب نے کیا ٹھیک ہے کوئی ہے جی گھر نماز پڑھ گنو یا مسجد پڑھو ہاں کلی پڑھ گنو یا جماعت نہ پڑھو فرق کیا پوندا ہے ہاں بس نماز پڑھ گئی بڑی عادت تو مستحب کیا ہے دل میں اگر مستحب حکم کی قدر گھٹ جاتی ہے اس لیے چھوڑتا ہے تو اب گناہگار ہے علماء نے لکھا ہے آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی توضیح المسائل میں بھی یہ فرمان لکھ دیا ہے کہ خود نماز جماعت مستحب ہے یعنی کرو تو اجر و ثواب اور اگر چھوڑو تو کوئی آخرت دیجئے عذاب سزا کہیں لیکن وہ چھوڑیں دے دل نے کیا آوے دیئے یار کلی پڑھو تو بھاویں جماعت نال پڑھو کیا فرق کوئی اہم نہیں سمجھیں دا دل نے جو قدر اور اہمیت گھٹ گئی تو ہون فرمائیں گے این واسطے چھوڑیں دے نا تو ہون گناہگار ہے ہون چھڑا کہ ثواب کو معروف ہے بلکہ ہون گناہ دائی مرتکب اب ادھر آ جائیں کہ جناب ایک آدمی کی عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام جتنی اور وہ نماز نوافل بھی اور فرائض بھی سب ادا کرتا ہے تہجد بھی نماز شب بھی نہیں چھوڑتا لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حی علی خیر العمل کوئی نہیں الصلاۃ خیر من النوم حی علی خیر العمل کا کیا مطلب ہے معنی تو دسو ایسے حی دا معنی جلدی کرو نہ کہ آؤ مٹک مٹک کے نہ یہ واسطے پتہ کیا ہے بھئی گالی کیا کی وجہ کیا کہ جناب یہ جیڑی تو سب کوہڑے ہیں بند کے مسجد سر لیندے ہو اذان وہ سر لاؤ تو اندے نال میرا خیال ہے جاگدا ہوا بندہ ہی ٹردا ہویا کھڑ ویسی کھڑدا ہویا پہ ویسی پاندا ہویا لیٹ ویسی لیٹے ہویا کروٹ گھن کے سم ویسی اے سریلی اتار چڑھاؤ والی آواز نال اذان دیون نال او بندہ سست تھی نہیں یا چست تھی نہیں بولو یہ آواز سست کری دی کہ آواز اذان چھے کتنی دفعہ حیہ سہی 6 دفعہ حیہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو آدھا پہ جلدی کرو سوری ہو جلا ہے کہ جاگ دو ہے سمجھو سمجھ آدھی بھی ہی واسطے اتار چڑھاؤ والی سریلی آواز اگر غنا نہیں تو مکروہ ہے غنا ہے تو حرام ہے سمجھ آدھی بھی بلکہ مستحب ہے اذان دی بیچ کی ہو گئی آواز استعمال کرو جی میں کوئی کہیں جلدی آمن واسطے سڑے نہ پہ ہوئے وہ آواز نہیں ہوگی نہیں سمجھ آلی تھی تو کوئی گال کا پتہ ہے ہاں بس تُس آکے مجلس سے جڑی سر لاؤں اذان کو لاؤں وہ ہر شہر آپ وہی مجلس کے پسا مجلس سمجھے ہوئے ہیں وہ عزاداری کی پسا عزاداری سمجھے ہوئے سبحان اللہ یہ عزاداری اسا آپ پڑھائیے یا عزادار کون ہے عزادار پہلا زین العابدین ہے اور زینب کبریٰ ہے یہ بارے سے خون حسین انہوں کو سکھنی عزاداری یا آپ اپنی مرضی کرنی اپنی مرضی نہیں چل دی اپنی جڑا مرضی کرے والوں کا اپنا دین ہے دین کینی مرضی کا نہ ہے اللہ دی مرضی کا اللہ دی مرضی کتھوں پتہ لگتی یا اللہ دے پیغمبر تو یا اللہ دی کتاب تو
اور جدہ پیغمبر دنیا تو گئے تب فرمایا ہون میرے بعد دین کن کو گھرنا ہے جڑا میرا وارث ہے. میرا وارث وہ ہے جڑا میرے علم دا وارث. میرا وارث وہ ہے جڑا میری عبادت و زہد و تقوی دا وارث ہے. میرا وارث وہ ہے جڑا میری شجاعت و بہادری دا وارث ہے. میرا وارث وہ ہے جڑا میری عصمت دا وارث ہے. میرا وارث وہ ہے جڑا میرے معجزات دا وارث ہے. میرا وارث وہ ہے کہ جڑا قرآن دا عالم ہے. ایسا بہادر قرآن سمجھ نہیں آندا تے بل بل اب ونجنا پوندا ہے دلوں کہنا نویندے اپنی سیاسی جڑی کیریئر ہے نا بچاون دی خاطر دعویٰ جو کر بیٹھے رسول دے نائب ہون دا ول اتنا علم دا ہائی گئے نا ول ونجنا پوندا ہے. لیکن او فیاض امام او سخی امام او ولی دین اور امت دے مفاد وچ او آکھ سکدا ہے نا کہ ہن کیوں کیڑے منہ نال آندے. لیکن اللہ دا نمائندہ ہے. ہاں اللہ جی نے کوئی ول آوے تانا نہیں دے دا کوئی در پہ آوے تا اندے چھڑے ہوئے اندے بڑھائے ہوئے اندے سوارے ہوئے وہی دشمنوں کو بھی تانا نہیں دے. اور نے جو کچھ کیا تھا وہ تھوڑی خطا اور تھوڑا گناہ تھا. لیکن جیڑا سچے دل نال آئے تانا نہیں دیتا مہنا نہیں دیتا. کیوں؟ حسین رحمت الہی کا دروازہ ہے. یہ اللہ کا نمائندہ ہے حجت خدا ہے. تو پھر جو ہاں جڑا کھوٹا ہے ان دی گال نہیں. جڑا دلوں سچے دل نال توبہ کرے دے پھر ان دے واسطے اللہ کسی کو پھر خالی نہیں لوٹاتا. ہاں لیکن ایک بات سمجھ لیں جیسا گناہ ہوگا ویسی توبہ ہوگی. میں چوری کی تھی کہ چوری دا مال واپس نہیں دینا تے ساری رات پہ کروندہ اللہ دے سامنے تو بولے تو توبہ ہوئے سی نہیں. جیسا گناہ اس کے مطابق شرطیں ہیں توبہ کی. نماز میں نے چھوڑ دی ہے اور پھر بیٹھا ہوں آنسو بہاتے لیکن نماز کو میں پورا نہیں کرتا. روزہ میں نے چھوڑا ہے پھر معافی مانگ لو روزہ قضا نہیں کرتا. حج میرے کو پتہ ہی نہیں میرے اتنے حج واجب ہے کہ نہیں. ہوں میں پرونا چاہ توڑے کیوں کہیں جو اتنے حج واجب ہو سی. لیکن اورنگزیب عالمگیر جڑا اپنے پیو کو ٹھکی پہ ہے کہ او جناب مفتی اعظم ہے او نے فتوی دی فتاوی عالمگیری لکھی ہے برے صغیر کو چل دی ہے بڑا علامہ ہے بڑا مفتی ہے اپنے پیو شاہ جہان کو ٹھکی پہ ہے تے اقتدار پہ چڑھے ہوئے اون دی فتاوی عالمگیری چل دی رہی ہے کہ او انہیں کہے وہ ہے جناب امام اعظم دے فتوے دے مطابق یا پھر ان کی اپنی جو فقہ حنفی ہے وہ فرماتے ہیں کہ زندگی سب تو زندگی دا سارے کم زندگی دے کر چھوڑو تے زندگی دا آخری کم حج بے شک ہاں اسٹریچر تے چاہ کے ونجے ویل چیئر تے چاہ کے ونجے تو حج کراؤ بے شک. اور ملیشیا والے سے انڈونیشیا والے تک اکثر سننی ہے او تا جوان آندے کہ برے صغیر والے جڑے نا انہاں دا رواج زیادہ پیا جو بڈھے ہوئے جوان تا صحیح اج فارغ کہیں فراغت کہیں. اگر جوان ہے اس کو استطاعت نہیں ہے وہ اور بات ہے. لیکن بات اتنی ہے کہ اگر آپ کو ماں باپ کی طرف سے وراثت ملی ہے آپ جوان ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے
وہ کوئی ایسی زمین چھوڑ گئے، کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسی وراثت کے جس کی مالیت اتنی ہے جس سے حج کے آنے جانے کا خرچہ نکلتا ہے اور پھر گھر کا بھی خرچہ چل رہا ہے، تو ہون وہ جویں جناب والد صاحب یا والدہ دی کوئی زمین ہے وہ تو آپ کو اتنی مل گئی ہے جن دی مالیت حج دے اخراجات پورے دینن جویں انہاں دی وفات ہے تسا حقدار بن گئے ہو کوئی نہ ہمیں کاغذات اجازت نہ آیا ہو حقدار بن گئے شرن حقدار بن گئے ہو کہ نہیں بن گئے ہو تا حج لاگو تھی گئے تے ول او لاگو ایک دفعہ شرن تھی وجے او ول تلدا کہنی او ادا کرنا پوسی تے تسا وہ زمین کے بے پاسے لا چھوڑی۔ اس کی صاف ایک مثال یہ ہے کہ بیٹی شادی ہو گئی، اس کی والد فوت ہوا، اس کی زمین تھی وہ بیٹی کو بھی حصے میں ملی، اور انہیں ابو اولاد آئی وہ شودے کرائے پہ ہیں، انہیں آکھا میں زمین کو کیا کرے سا میرے جگر دے ٹکڑے کرائے پہ رولتے والے وہ زمین اپنے بالیں جو بڑھا لیں میں کیا کرے سا مجلس صحیح انہیں 50 سال سنی ہے ماتمی 50 سال کیتا ہے اور جڑی چیز دا حساب کتاب قبر قیامت چھوڑے ان دا پتہ ہوئی واہ جڑے دین واسطے امام حسین قربانی دیتی مجلس نہیں نہ دسیا مولوی ذاکر نے دسیا ہاں پیسے ہی لگ گئے وہ کمائی سارے سال دی لائی وہ ذاکر تے مولوی گھن گئے کیا خیال ہے وہ موٹے تھی گئے ہاں تے دیکھو تو ابو ٹنگیا کھڑا ہے زمین بن ابو مل گئی سمجھ نہیں پتہ ہی کوئی نہیں کیوں غالب ہے فقہ حنفی اس میں یہ ہے کہ آخری کام زندگی کا حج ہے اور امام جعفر صادق صاحب نے فرمایا جب استطاعت کی شرط پوری ہو سارے کام دنیا کے چھوڑ کر پہلا کام حج میں نے کلمہ پڑھنا ہے 12 جوڑوں پتہ تھا کہیں ہاں یہ پتہ ہے کہ وہ امام جعفر صادق صاحب نے حالات ہی پتہ کہیں وہ امام حسین اسلام دے دہمی آلے نہیں گئی پورا کیا تھے انہوں ہی پتہ کہیں زندگی مجلسل سن دے گزر گئی تو کتنی پیسہ لکھا کروڑوں لائی بیٹھے ٹائم ہی زندگی کا گزاری بیٹھے اے مولوی ذاکر آکے چند جملے گریزان دے مرینن جندے نال تے کو روان آندہ ہے نہ اگو دا پتہ نہ پچھو دا پتہ نہ تاریخ دا پتہ لگا نہ کوئی مقصد دا پتہ ہے نہ حلال و حرام دا پتہ ہے نہ زندگی کیویں گزارنی کوئی پتہ کہیں نہیں حساب کتاب کیویں تھی سی کیڑی شے تے تھی سی یہ پڑھن والے بھی پڑھاون والے بھی سنن والے یہ سارے آخرت واسطے کام کریں دے بیٹھے یہ دنیا ہے کہ بلا ہی تو دنیا ہے دنیا دے کئی چکر ہے یہی دنیا دے کئی روپ ہیں ایک روپ ہے وہ نمازہ ساریاں پڑھ رہے ہیں لیکن دل نماز کے بارے عقیدہ کیا ہے عقیدہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے حیہ ہی ختم تھی گئی ساڑھی کو کیا حیہ علی خیر العمل ہٹا کے نا تے کیا وہ ہون کوئے آپ کو جو بڑھائے نے بل بڑھا ہی نہیں سکے دیکھو نا پچھو آدھا میں حیہ علی الصلاح حیہ علی الصلاح حیہ علی الفلاح حیہ علی الفلاح ابو دا جملہ پچھو نال رلتا ہی کوئی نہیں ابو اصحاب حیہ علی خیر العمل اے پچھو نال رلتا یا نہیں رلتا انہا مطلب ہے جائے پچھو بڑھائے ہونے ابو بڑھائے کہ جڑا پچھلی اذان تے جملے نال الصلاۃ خیر من النوم رلتا ہی نہیں نہ مطلب ہے کہیں بیچ ٹنگے اے باہروں ایڈیشن ہے اے جائے اذان بڑھائیے اے او تا پچھو وہ جو فرمیدہ پہ شیعہ دی اذان تا انہیں پوری پچھلی اذان نہ رل دی پچھو 4 دفعہ حیہ ہے ولکو 2 دفعہ حیہ علی خیر العمل
والحی علی خیر العمل دا مطلب ہے کائنات وچ کوئی عمل کوئی عبادت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. جلدی آ وہ عمل کی طرف کی ہو گیا بہترین عمل کوئی ہو سکتا ہی نہیں. کجا نیندر نال مقابلہ کر کے نماز دا درجہ گھٹیں دے کتنا پہنچا جائے. میں اگر آنکھیں کوئی آؤ نماز روزے سے بہتر ہے تائیں نماز دا درجہ گھٹائے سی, نماز حج سے بہتر ہے تائیں درجہ گھٹائے سی, نماز زکات سے بہتر ہے تائیں نماز دا درجہ گھٹائے سی. حی علی خیر العمل روزے سے بہتر اور زکات سے بہتر, حج سے بہتر, جہاد سے بہتر, ہر عمل سے بہتر. کجا ہو ہوندا سر نو جتنی عمر ہوئے نماز دا دل وچ عقیدہ ہے بس نیند سے بہتر ہے باقی کہہ تے او دی نماز ایسی ہو سی. اور جڑا ہے ہر عبادت ہر حکم خدا کو ہر عمل خیر العمل تے کو شاید کہیں نے جیسے عربی اتنی تو سیکھ نہ جو اپنا عقیدہ درست کر سکیں. میں بازاری زبان استعمال نہیں کرتا ورنہ میں کہیں ویلے حق پہنچتا ہے. یہ انگریزی نال اتنا تعلق ہے جویں کہ میاں بیوی دا آپس میں تعلق ہونا ہے. استغفر اللہ ربی بابو کہ ہن تک ماں دے پیٹ وچ انگریزی سکھ دے لیکن اتنا تو سیکھنا قرآن تے اہل بیت دی عربی زبان کو جو تیرا ایمان صحیح رہے. خیر دا معنی اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے. خیر عربی دے وچ عادل سپرلیٹو ڈگری افعل تفضیل یعنی سب سے بہترین. سمجھ آئی؟ ہاں خیر دا مطلب ہے بس یہ مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا نا اعتقاد اپنا کم از کم صحیح رکھیں. بھاویں عمل جتنا کمزور ہوئے کم آسی جو دین کے بارے دے ہر حکم کے بارے اعتقاد تمہیں ہوئے جو ہونا چاہیے. جنگ صفین میں مولا کائنات کو پیاس لگی, آپ نے پانی مانگا تو ایک مجاہد ایک پیالے میں پانی پیش کرتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پیالہ ٹوٹا ہوا ہے. دلیل کی ہوئے وہی ٹوٹا ہونا ہے. جڑے چاہ پیون دے عادی ہو نا ٹوٹی ہوئی پیالی ہوئی توک پہ لیندے تے بڑے مزے نال پیندے پے ہو جاؤ. اتنی تمیز ہی کوئی نہیں کہ جڑے برتن وچ سپا پیونے اوئے اے دلیل والا برتن دراڑ والا برتن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. امیر المومنین صاحب فرمایا ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہیں پیتا کیونکہ پانی پینا ٹوٹے ہوئے برتن میں مکروہ ہے. وہ عرض کرنے مولا تلواراں پہ یہ چمکتی ہیں نیزے پہ دھاندن تلویر اور تیرہ تلواراں دی بارش ہے اتنا جان میں دی پئی ہے تے اتنے مشکل حالات تساں فرمیندے ہو کہ یہ مکروہ ہے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہیں پیتا. مشکل ترین حالات شریعت نے آسانی دیتی ہے. وہ تک کہیں میرے بندے کو موت آندی ہوئے تے کوئی شے پیون دی نہ ہوئے تو وہ حرام ہوئے تے اگر بھئی کوئی گولن دے باوجود نہ ملے تے اگر وہ حرام شے نہ پیوے تو موت آندی ہوئے تو شریعت کیا فرماتی ہے وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جڑا بے بس سے بے کسے ہم مرد ہے ہم دے واسطے حرام حلال کیتا ہے. مولا اتنا شریعت نے مجبوری انتہائی شریع مجبوری کئی حرام جڑے اور دی چھوٹ دے دی تسا فرمیندے ہو مکروہ ہے میں ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہیں پیتا. جواب سنیے مولا علی کا کلمہ پڑھنے والوں. ہاں فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی معاویہ سے کیوں جنگ کر رہا ہے. تین
دا ہر حکم مشکل ترین حالات کی ہوتے عمل کرے سا اور وہ نافذ کرے سا میں نہیں واسطے جنگ پہ کرے بین توہیں لشکران دے درمیان مولا مسلسل تلوار چلا رہے ہیں اور رخ آسمان کی طرف ہے آسمان پہ دیکھتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں کسی نے پوچھا مولا آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں یہ تو لشکر کی طرف جنگ کرتے ہوئے سامنے دیکھنا چاہیے دشمن کسی طریقے سے آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہو تو وہ آپ پہ وار کر جائے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا اول وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے این جنگ موت کا بازار گرم ہے اور تلواریں چمک رہی ہیں نیزے لچک رہے ہیں اور تیر برس رہے ہیں اور لشکر آپس میں ٹکرا رہے ہیں خون کی بارش ہے لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے جنگ کے عین درمیان دونوں لشکروں میں تیروں کی بارش میں تلواروں اور نیزوں کی بارش میں اللہ اکبر نماز شروع کر دیتے ہیں آپ نے یہ طریقہ اپنا رکھا تھا کہ میدان جنگ صفین میں جاتے تھے تو بھیس بدل کر جاتے تھے اپنے کسی سپاہی کسی مجاہد کسی کمانڈر کسی سالار کے بھیس میں جاتے تھے کیوں اگر خود اپنے انداز میں جاتے تو لوگ گھبراتے تھے مقابلے میں آنے کے لیے اور بھیس بدل کر جو ایک دفعہ گئے تو آگے سے مقابلے کے لیے عمرو بن عاص نکلا اس نے پہلے نہ پہچانا اس نے سمجھا کوئی دوسرا ہے لیکن جب سامنے وہ مولا کی تلوار کی زد میں آ رہا تھا تو اس وقت اس نے آپ کے جنگ کا انداز پہچان لیا مولا جنگ کیویں کریں دے امیر المومنین جنگ کیویں کریں دے ہن کہ چاروں طرف سے آپ کی توجہ برابر ہوتی تھی جی میں اگو میں پچھو کوئی پچھو ہی جڑائے چالاکی کر کے پچھو ہی حملہ کرنے پہل نہیں کر سکتا اگو تا اگو پھر آپ نے جو زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی زرہ آپ کی سینے کی جانب ہوتی تھی پشت کی جانب نہیں ہوتی کیوں آپ نے کبھی میدان جنگ سے پشت دکھانا سیکھا ہی نہیں تھا جتنے زخم مولا علی کو جنگوں میں لگے ہیں وہ آپ کے بدن کے اگلے حصے پہ لگے پچھلے حصے پہ نہیں لگے اور جنگ احد میں آپ کو اتنے زخم لگے سارے اگلی جانب کے کئی مرتبہ تنہا جنگ لڑی ہے نا سب تو اوکھی جنگ یا تنہا جنگ مولا علی نے جنگ احد لڑی ہے یا تنہا جنگ علی دے بیٹے حسین ابن علی نے لڑی اس میں آپ کئی دفعہ اتنے سخت زخم لگے رسول پاک کے گرد طواف کر رہے تھے اور ہر آنے والا بار اس کا مقابلہ کر رہے تھے کئی دفعہ گرے اور جبرائیل امین نے اٹھایا اتنے سخت ترین زخم لگے اور بین السماء والارض جبرائیل امین نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ علی بن ابی طالب کی مواسات تو دیکھی کیسی قربانی ہے علی کی کس طرح اپنے آپ کو فدا کر رہے ہیں تنہا ہر آنے والا بار اپنے سینے پر جھیل رہے ہیں اور دشمن کو آپ سے دور دھکیل رہے ہیں تو رسول اکرم نے فرمایا کیوں ایسا نہ ہو انا و علی من نور واحد علی منی و انا منہ میں اور علی ایک نور سے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو جبرائیل امین نے بے ساختہ کہا انا منکما میں تم دونوں سے ہوں اور ہاتف نے آواز دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار
کہ کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار، اور اگر کوئی جوان ہے مرد میدان ہے تو وہ حیدر کرار ہے۔ قرآن مجید نے لکائی کوئی نہیں، حالانکہ پہلی دفعہ پہلی غلطی تو معاف ہوتی، پہلی دفعہ ایک غلطی ایک گناہ کیتا ہنے کہ پہلی جنگ ہائی جیدے میدان چھوڑے اور فرار اختیار کیتا ہے، لیکن قرآن اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ پہلی دفعہ ہے تو کیوں ہے ایسا؟ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، چالاکی کی تھی ابلیس اور ابو سفیان نے، اور آواز بھی کی، کوہین نے سر ملائی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ وہ لوگوں نے دل دہل گئے کہ سردار آپ سرکار شہید ہو گئے۔ تو بہت سارے آخیا کہ اب لڑنا کیا ہے، اب اپنی جان بچاؤ، اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن جب مولا علی نے یہ آواز سنی تو آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا رسول پاک کو، رسول پاک نظر نہیں آئے، تو سوچا یا تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، یا یہ اگر یہ ندا صحیح ہے تو پھر آپ شہید ہو گئے۔ اور دل نے یہ کہا علی اگر شہید ہو گئے ہیں تو پھر، اور اگر آسمان پہ بھی اٹھا لیے گئے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو عذاب نازل ہونے والا ہے کیونکہ رحمت اٹھا لی گئی، اور اگر شہید ہو گئے ہیں تو علی رسول کے بعد اب تیرے جینے کا کیا فائدہ۔ سوچ تو کتنا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ پہنچے تھے رسول اکرم کی خدمت میں، رسول اکرم نے سوال کر دیا تھا کہ لوگ تو مجھے چھوڑ گئے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب بلند آواز سی ہوتی، ان کے ذریعہ ندا بھی کرائی، فرمایا بتاؤ کہ رسول زندہ ہے اور تم واپس آ جاؤ۔ قرآن خود کہتا ہے فالرسول یدعوکم فی اخراکم اذ تسعدون ولا تلوون، رسول تمہیں بلا رہے تھے اور تم بھاگے اور پہاڑوں پر چڑھے جا رہے تھے۔ تو بھائی کوئی پتہ ہی کیا گیا، تو صحیح ہو آیت ضرور پڑھنی آئی، تو سا پڑھو آقی مصطلح آت زکاة، اور تو سا ہاں مطلب کی شے بیان کرو کہ قرآن کو دین کو اپنے مطلب واسطے بند گھتا ہے انہا دکاندارہ نے، اصلا تا پورے دین کو ملے دے، پورے قرآن کو ملے دے اور پوری شریعت کو ملے دے۔ ہاں ہم اس مطلب پرستی میں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے جب پردہ نہیں رکھا تو پھر، اور اللہ نے قرآن بڑھایا تو فرمایا قرآن روز پڑھو۔ ہاں حق اور باطل کا نکھیڑا کرنے والا ہے قرآن، دیکھ لیجئے۔ تو امیر المومنین نے جواب دیا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کہ میدان کو فرار کرنا، میرے بارے سوال ہے نا۔ فرمایا کیا ایمان کے بعد کفر ہو سکتا ہے؟ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں رسول کو دشمنوں میں چھوڑ کر، اور رسول زخمی ہو چکے تھے، زخمی حالت میں چھوڑ کر اپنی جان بچانا، یہ علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہے۔ میں قربان علی کو رسول پر فدا ہونا کس نے سکھایا تھا؟ اس عظیم باپ نے سکھایا تھا جو شیب ابی طالب میں رسول اکرم کے بستر تبدیل کرتے تھے، اور ان کے بستر پر کبھی اپنے بیٹے طالب کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، اور کبھی علی ابن ابی طالب کو سلاتے تھے کہ اگر رات کو حملہ ہوگا، دشمن شب خون مارے تو میرے بیٹے قربان۔
جڑا اپنے پترا اپنے جگر دے ٹکڑے کو رسول دے واسطے نہیں قربان کریں دے بل ان سکھ کے پتر شب ہجرت بستر موت دے بستر تے ننگی تلواراں دے سائے تلے مٹھی نیند سموئے دے تے بدر و احد و خندق و خیبر و حنین دے وچ رسول دے دشمناں دے چھکے چھڑا دے دے ہاں او دے اسلام وچ شکے جڑے رسول کو دشمناں دے وچ چھوڑ کے زخمی اپنی جان بچاویں او تیرے نزدیک اسلام دے بڑے بڑے ٹھیکیدار انصاف نہیں ہے کیتا ہاں یہ تو بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ہاں میں قربانیاں کہیں کیتیاں شہید کون ہوئے جہاد کہیں کیتا تے پکے ہویا پھل کہیں کھادا بتا رہے تھے فاتح شام فاتح ایران فاتح روم ہاں جی اتنی لاکھ مربع لاکھ میل سرزمین پر حکمرانی کرنے والے سبحان اللہ ما ضربوا ولا ضربوا اوے جھوٹیاں حدیثاں تے جھوٹیاں روایتاں یہ فیکٹریاں بناون والے بنی امیہ ایک جھوٹی روایت نہیں بنا سکے انہاں میدان جنگ دے وچ کہیں دشمن خدا دشمن پیغمبر کو پچھاڑیا ہوئے نہیں بنا سکے اور جھوٹ ہی بنا دکھاؤ ہاں بے جھوٹ تو بہت سارے بنائے نہیں بنا سکے ہاں حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ حق بڑا واضح قرآن آج بھی اگر حق چاہنا ہے کوئی تو ہر آیت حق ادا کرنے والی ہے لیکن مطلب ہی کوئی نہیں دلچسپی کوئی نہیں ڈھیڑ بھری کی وجہ ہر بڑھ گئے کی پلاٹ بڑھ گئے اتر ڈگریاں گھن کے روزگار لگ گئے پرنا دیتا ہے زندگی کا کم پورا تھی گئے ریٹائرمنٹ دے مزے چاہ رہے ہیں یہی تیری زندگی کا مقصد نہیں زندگی کا مقصد تام پورا تھی سی جڑا تے کو سند ملے اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کی طرف کہ تو ہن جہنم تو آزاد کر سکتا ہے جنت تیری جاگی پڑ یہ ہے زندگی کا مقصد اور دنیا دے ٹکے ٹکے دے کام جڑے ہیں نا یہ کر کے بڑے 30 بار خان بنے پھرتے یہاں تو کیوں آیا ہے دنیا کے لیے آیا ہے یا آخرت کے لیے حسین تو دنیا کو ٹھوکر مار کے گئے تھے دنیا کی ہر چیز لٹا دی ہر نقصان اٹھایا حسین نے اور آخرت آباد کی ہماری بھی اور سب کی کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرت لم تزل 2 محرم کو جو محمد ابن حنفیہ کے نام مقتل میں پہنچے حسین تو یہ خط لکھا حسین کی نگاہ میں حسین کے دل و جان میں دنیا کبھی نہ تھی آخرت کبھی ختم نہ ہوگی والسلام یہ ہے حسین کا دین یہ ہے حسین کا ایمان یہ ہے حسین کا حق الیقین دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے حسین کے پاس لیکن دنیا کا سب کچھ یزید کے پاس ہے لیکن اس کو چیلنج کر کے اسے للکار رہے ہیں اور پھر کیسے مقابلہ کریں مقابلہ ایسا کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے میں قربان لیکن یہ سب کچھ رہ جاتا اور دنیا کو خبر نہ ہوتی اور یہ حق نہ پہنچتا اگر یہ لٹا ہوا قافلہ درباروں اور بازاروں میں نہ پہنچتا جب دمشق کے باہر یہ قافلہ پہنچا تو حضرت ام کلثوم نے شبر ملعون ہائے بھائیوں اور بیٹوں کے قاتلوں سے کیسے سفر کرتی رہی اور کیسے گزارا کیا کیسے ہم کلام ہوتی رہی میں قربان کہ زید بن ارقم بیٹھے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ اور ان کو آواز آئی شور اٹھا بازار میں جب نکل کے دیکھا کیا دیکھا کچھ بے کجاوا اونٹ ہے
اس میں کچھ بے پردہ بیویاں ہیں، کچھ بچے ہیں اور کچھ نیزے ہیں جن پہ سر ہے خون میں ڈوبے ہوئے اور سر نوکہائے نیزہ پہ سوار ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں قربان اتنے میں دیکھا ایک بڑا باعظمت سر ہے جس کی سر اور نیچے مبارک خون میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن وہ لب ہل رہے ہیں اور زید بن ارقم صحابی رسول سن رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ لوگوں تم نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ کوئی بڑا عجیب ہے۔ زید بن ارقم نے اپنا امامہ اتارا اور اپنا سر اور منہ پیٹ کے کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، اصحاب کہف کا قصہ کجا اور آپ کا قصہ کجا؟ بدن ہے بے گور و کفن میدان کربلا میں، گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال لاشا اور سر ہے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ یہ سر کی داستان شام غریبہ ہوئی تو خولی ملعون کربلا سے تیزی سے گھوڑا دوڑا کر مظلوم کربلا کے سر کو ابن زیاد کے پاس پہنچانے کے لیے دوڑ کے پہنچنا چاہتا تھا۔ رات کے کسی وقت وہ قصر العمارہ کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بند تھا اور وہ واپس اپنے گھر آیا، اس نے ایک تنور میں اس مقدس مظلوم کے سر کو رکھ دیا۔ پچھلی شب جو اس کی زوجہ اٹھی اس نے تو بین السماء والارض عجب مناظر دیکھے، یہ کہ وہ جو تنور ہے اس میں سے نور ساطع ہو رہا ہے اور بین السماء والارض کچھ عجیب مخلوقات ہیں، کچھ نورانی مخلوق ہے اور جن کے گری اور ماتم کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جب قریب پہنچی اس نے دیکھا کہ خون میں ڈوبا ہوا سر ہے، اس نے سر کو آغوش میں لیا اور وہ رونے لگی، اوہ ظالم، تو نے اتنا بڑا ظلم کیا، اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، تو مجھ پہ حرام ہو چکا ہے، تیرا دین اب میرے دین کے برابر نہیں رہا۔ اور کبھی یہ سر ہے جو اس نصرانی کے دیر میں ہے، وہاں رات کے وقت جب اس گرجا کے پادری نے عاریتاً وہ سر لے لیا تھا، اس سر سے نور ساطع ہو رہا تھا تو وہ اس نے غسل کیا، وضو کیا اور آ کر پوچھتا ہے میں سمجھتا ہوں تو کوئی معمولی سر نہیں ہے، مجھے بتا تو کون ہے، یہ کیا ہوا، یہ داستان کیسی ہے؟ تو سر سے آواز آئی، میں آخری پیغمبر کا کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھے اس امت کے فاسقوں نے پیاسا ذبح کیا ہے، میرے بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کیا ہے، میری بہنوں اور بیٹیوں کو لوٹ لیا ہے۔ آپ نے جب خود اپنی مصیبت دہرائی وہ روتے روتے بے ہوش ہوا اور جب افاقہ ہوا تو کہنے لگا، اے مقدس فرزند رسول، گواہ رہنا، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
محمد مصطفیٰ اللہ کے برحق رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک ولی اللہ۔ میں قربان جناب ابو کلثوم نے فرمایا کہ ظالموں ہمیں اس دروازے سے نہ لے جانا جس دروازے پہ بدماشوں کی بھیڑ زیادہ ہو۔ یہ جو سر ہے ان کو ان گدے گجاوا اونٹوں سے آگے لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کا تماشا کرے۔ ان ظالموں نے کوئی چیز نہ مانی، اور ان نیزوں کو جن پہ سر تھے ان کو اونٹوں کے درمیان میں لے آئے تاکہ لوگ اونٹوں کے قریب آئے اور ان لٹی ہوئی بیویوں کا تماشا کرے۔ 3 دن تک ٹھہرایا گیا اور دمشق کو سجایا گیا، اور لوگ فتح کے جشن کی تیاری کرتے رہے۔ صبح سے جب یہ قافلہ اس بازار سے داخل کیا گیا جس میں بدماشوں کی بھیڑ تھی، لوگ ناچ رہے تھے اور شادیانے بجا رہے تھے۔ میں قربان صبح سے لے کر کئی گھنٹے اس بدماشوں کی بھیڑ سے گزارا جاتا رہا، دوپہر ہو گئی۔ اس منظر کو جب امام سید الساجدین نے دیکھا تو آپ کی چیخیں بلند ہوئی اور آواز دی لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے جایا نہ ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ پھر ظالموں نے ایک رسی میں سب قیدیوں کو باندھا، تو جیسے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، اور شرابی کے دربار میں کئی گھنٹے، اور ظالم کے سامنے وہ تشت موجود تھا۔ ظالم شطرنج کی بازی کھیل رہا تھا، شراب پیتا تھا جو بچ جاتی تھی اس تشت کی طرف پھینکتا تھا۔ ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، بار بار مولا کے دندان مبارک پہ گستاخی کر کے کہتا تھا کہ حسین تو نے میری طاقت و قوت کا اندازہ نہیں لگایا، تو نے میرے اقتدار کو نہیں سمجھا تھا، تو نے کیوں میری مخالفت کی تھی۔ جب اس منظر کو ثانی زہرا نے دیکھا تو ٹاٹ اٹھی اور آواز دی واہ مہجت قلبا، او میرے دل کا چین بھائی، او میرا نور عین بھائی، ہائے تیرے لاشے کو، تیرے پامال لاشے کو تو بے گور و کفن چھوڑ آئی ہوں اور دفن کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ اس کمینے کے دربار میں یہ سر ہے۔ ہائے اس سے پہلے میں نہ ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ